حضرت سید بشیر حیدر سے ملی، انہیں اپنے والد گرامی سید حسین حیدر سے ملی. وہ سید حسین حیدر جب موجود تھے، جب 22 سال کا نوجوان بریلی کی دھرتی سے چل کر محرہ مطہرہ کی دھرتی پر آیا تھا. یہ 22 سال کا نوجوان آ رہا ہے، بدایوں کے تاج الفہور کو لے کر آ رہا ہے، ساتھ میں ان کے والد گرامی تشریف لا رہے ہیں. حضور آل رسول احمدی کی ضعیفی کا ٹائم ہے، حضور آل رسول احمدی تشریف رکھتے ہیں اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محرہ کی دھرتی پر آتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محرہ کی دھرتی پر آتے ہیں تو آل رسول احمدی ارشاد فرماتے ہیں، مولانا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، مولانا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اب آپ تشریف لے آئے ہیں. اس کے بعد حجرہ سجادگی میں لے جاتے ہیں اور حجرہ سجادگی میں لے جانے کے بعد امام احمد رضا خان کو مرید کرتے ہیں، ان کے والد کو مرید کرتے ہیں. بابو نعرہ مت لگانا. ان کے والد کو مرید کرتے ہیں اور مرید کرنے کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت دیتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کی خلافت دیتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت دیتے ہیں، خلافت سروریہ کی خلافت دیتے ہیں، خاندان کی سارے سلاسل کی اجازت دیتے ہیں، سارے مسافات کی اجازت دیتے ہیں، سارے اعمال کی اجازت دیتے ہیں، سارے اشکار کی اجازت دیتے ہیں. انہیں جب اجازت دے دیتے ہیں، اجازت دینے کے بعد اب صاحب سجادہ بھی حجرے سے باہر تشریف لا رہے ہیں، پیر بھی آ رہا ہے اور مرید بھی آ رہا ہے. مرید پہلا نکلتا ہے، پیر بعد میں نکلتا ہے. اور جب مرید نکلتا ہے تو خدام خانقاہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. اس زمانے میں خانقاہ کا قاعدہ تھا، جب صاحب سجادہ نکلا کرتا تھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا تھا. اب مرید نکل رہا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اس کے بعد لوگوں نے دیکھا نکلنے والا جو آ رہا ہے، شکل تو اس کی آل رسول احمدی میں ملتی ہے، اس شکل تو اس کی آل رسول میں ملتی ہے، لیکن آل رسول کی داڑھی تو سفید ہے. نکلنے والا جو صاحبزادہ آ رہا ہے اس کی داڑھی کالی ہے. فرق اتنا تھا کہ مرشد کی داڑھی سفید تھی اور مرید کی داڑھی کالی تھی. تبھی تو کہا لالی میرے لال کی جس دیکھوں دل لال، لالی دیکھن میں گئی میں ہوں ہو گئی لال. اب اعلیٰ حضرت کو خلافتیں دے دی گئیں، اعلیٰ حضرت کو اجازتیں دے دی گئیں. اعلیٰ حضرت شریعت میں پورے آئے تھے، ادھر طریقت سے نواز دیا گیا. اب شریعت و طریقت کے امام احمد رضا خان ہو جاتے ہیں. تو نوری میاں پکار اٹھے تھے اپنے دادا حضور سے کہ دادا جان آپ کے خانوادے کا یہ قاعدہ نہیں کہ آنے کے بعد خلافت دے دی جائے، خلافت کے لیے ریاضت کرائی جاتی ہے، خلافت کے لیے عبادت کرائی جاتی ہے، خلافت کے لیے چلے کرائے جاتے ہیں. آپ کے خانوادے کی خلافت اتنی آسان نہیں ہے کہ فوراً دے دی جائے. دادا فرماتے ہیں حضرت نوری سے، ارے میاں صاحب یہ صاحبزادے آئے تھے، یہ دل تو اپنا آئینے کی طرح صاف لے کر آئے تھے، انہیں نسبت کی ضرورت تھی، انہیں نسبت سے جوڑ دیا گیا ہے، انہیں نسبت دے دی گئی ہے، انہیں نسبتوں سے جوڑ دیا گیا ہے. ان کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا ڈال دیا گیا ہے، ان کے گلے میں خواجہ معین الدین کا پٹا ڈال دیا گیا ہے. اب یہ غلام غوث اعظم ہو گئے ہیں، یہ سرکار غوث اعظم کے غلام ہو گئے ہیں. اب قادری فیضان بریلی سے ایسا بڑھے گا کہ دیکھنے والے جدھر دیکھیں گے جدھر دیکھیں گے لوگ کہیں گے دیکھو یہ اعلیٰ حضرت کا جاننے والا جا رہا ہے، یہ محرہ کا ماننے والا جا رہا ہے. اب خلافتوں سے نواز دیا گیا، اجازتوں سے نواز دیا گیا، اعلیٰ حضرت کو مرید کر لیا گیا، اعلیٰ حضرت کو خلافت دے دی گئی. جیسا کل بابا امیر نے فرمایا تھا کہ خلافت خالی آفت نہیں تھی، واقعی خلافت تھی. اور محرہ میں خلافت واقعی خلافت ہوا کرتی ہے. محرہ میں دیکھ کر پگڑی نہیں باندھی جاتی. اگر محرہ کے خلیفاؤں پر نظر کرو گے تو مفتی شریف الحق نظر آئیں گے، تاج الشریعہ نظر آئیں گے، بحر العلوم مفتی عبد المنان نظر آئیں گے، حضرت مولانا جلال الدین نظر آئیں گے، سید عارف صاحب نظر آئیں گے. اگر محرہ کے خلیفاؤں کی طرف نظر کرو گے مولانا خلیل احمد صاحب حیدرآبادی نظر آئیں گے. اگر محرہ کے خلیفاؤں پر نظر کرو گے تو علماء کرام نظر آئیں گے. اگر محرہ کے خلیفہ پہ نظر کرو گے تو مولانا حنیف بریلی والے نظر آئیں گے، مولانا حنیف کانپور والے نظر آئیں گے. اگر محرہ کی خلافت پر نظر کرو گے تو مولانا محمد احمد صاحب مصباحی نظر آئیں گے. وہ نظر آئیں گے جو علم کا سمندر ہیں، جو علم کی کٹھیاں ہیں، وہ محرہ کے خلیفہ نظر آئیں گے. محرہ میں خلافت داڑھی دیکھ کر نہیں دی جاتی، محرہ میں خلافت دی جاتی ہے پیسہ دیکھ کر نہیں جاتی. محرہ میں تو خلافت اسے دی جاتی ہے جو نائب رسول ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے، جو رسول اللہ کے علم کو سیکھتا ہے، جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، جو رسول اللہ کی شریعت کی پابندی کرتا ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. اسے خلافتوں سے نواز دیا جاتا ہے، اجازتوں سے نواز دیا جاتا ہے. تو نوری میاں نے کہا تھا نا
کہ 22 سال کی عمر میں ہم نے خلافت دے کیسی دی. اب نوری میاں کا کرم دیکھو, دادا دے رہا ہے 22 سال کی عمر میں, پوتا دے رہا ہے 6 مہینے کی عمر میں. 6 مہینے کی عمر سرکار مفتی اعظم کی ہے, اور جب مفتی اعظم پیدا ہو رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت ماہرانہ میں ہیں, اعلیٰ حضرت اپنے گھر پر ہیں. آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت ماہرانہ میں کیوں تھے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا. تو 18 ذی الحجہ کو اعلیٰ حضرت کے مرشد کا عرس ہوتا تھا. 22 ذی الحجہ کی پہچان ہے سرکار مفتی اعظم کی, 22 ذی الحجہ کی. وہی مسجد برکاتی ہے جس میں آج آپ ہم نماز پڑھتے ہیں, آج ہم نماز پڑھتے ہیں, اس میں سے اتر رہے ہیں, اعلیٰ حضرت بھی اتر رہے ہیں, ان کا پیر دادا بھی اتر رہا ہے. اب پیر دادا کہتا ہے اعلیٰ حضرت مولانا آپ کے یہاں صاحبزادے تولد ہوئے ہیں, آپ کے یہاں صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے نہ موبائل ہے, نہ ٹیلی فون ہے, نہ خط ہے, نہ قاصد ہے. یہ کون سے والدے سے کہ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا آپ کے گھر صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں, یہ لمبی عمر پائے گا, اس کا چہرہ دیکھ کر سینکڑوں جو ہوا کریں گے بے ایمان ایمان لے آئیں گے, اس سے مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچے گا. اور بولے مولانا جب ہم آئیں گے تو آپ کے صاحبزادے کو دیکھیں گے, آپ کے بچے کو دیکھیں گے. اس کے بعد 6 مہینے کی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت کے یہاں سرکار نور جاتے ہیں, بچے کو گود میں لیتے ہیں, مفتی اعظم کو گود میں لیتے ہیں, اور مفتی اعظم کو گود میں لینے کے بعد اپنی 2 انگلیاں مفتی اعظم کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اب مفتی اعظم انگلیاں پینا شروع کرتے ہیں. پلانے والا پیر جانے اور پینے والا مرید جانے کہ پیر نے کیا پلایا تھا اور مرید نے کیا پیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.